یہ جتنی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, یہ جتنی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے, اس میں سب سے بڑا خدشہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہم سے چھن جائے گا, کچھ بھی ہمارے پاس باقی نہیں بچے گا. اور میں کہتا ہوں وہ وقت آنا ہی آنا ہے کہ جس میں آپ سے یہ سب کچھ چھنے گا اور کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. بات چل رہی تھی دیگر علماء اپنے ساتھ سیکیورٹی لے کر کیوں نہیں چلتے. ہاں جی, تم نے اپنی جو ہے پوری فوج ساتھ لے کر چلنی ہے. اور میں کہتا ہوں آج دیکھ لیجئے سب سے بڑھ کر پاکستان میں نشانہ کن کو بنایا جا رہا ہے؟ اہل دین, اہل اسلام, قرآن والے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والے, اللہ کے دین سے محبت کرنے والے. اور میں کہتا ہوں یاد رکھیں یہ اسی طرح سے چلیں گے, اسی طرح سے کام کریں گے, اسی طرح سے محنتیں کریں گے, اسی طرح سے مشقتیں کریں گے, اسی طرح سے چلتے چلے جائیں گے اور چلتے چلتے اس دنیا سے چلے جائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو پتا ہے اللہ کے فضل کے ساتھ کہ کچھ بھی کر لیا جائے موت نے آنا ہی آنا ہے. دنیا میں جو سب سے بڑی حقیقت ہے اس کا نام موت ہے. اس کا جتنا چاہے انکار کریں اور جتنا چاہے اس کو آپ بھول جائیں, اس کو فراموش کریں, موت نے ایک دن آ جانا ہوتا ہے. اب جب موت نے آ جانا ہے تو اس کے بعد جس چیز پر سب سے زیادہ غور کرنا چاہیے وہ کیا ہے کہ بندے کو موت آنی ہے, چاہے وہ چھوٹا ہے, چاہے وہ بڑا ہے, چاہے وہ امیر ہے, چاہے وہ غریب ہے, چاہے وہ بادشاہ ہے, چاہے کوئی عام رعایا میں سے کوئی فرد ہے, مرد ہے یا عورت ہے, بچہ ہے یا بوڑھا ہے. اللہ رب العزت نے ہر ایک کے لیے موت کا وقت متعین کیا ہوا ہے اور اس موت نے آ جانا ہوتا ہے. تو جب آ ہی جانا ہے تو پھر سوچنے والی بات کیا ہے, غور کرنے والی بات کیا ہے, فکر کرنے والی بات کیا ہے؟ ایک کہ موت بندے کو جو آ رہی ہے وہ کس حالت میں آ رہی ہے, یعنی موت نے آنا ہے. یہ پکی بات ہے کہ آخر کار بندہ لقمہ اجل بنے گا اور اس دنیا سے رخصت ہوگا. تو لیکن موت جب آ رہی ہے اس وقت بندے کی صورتحال کیا ہے, معاملات اس کے کس طرح کے ہیں, اللہ رب العزت کے ساتھ بندے کا جو تعلق ہے وہ کس طرح کا ہے. دنیا بڑی رنگین ہے اور دنیا میں اس طرح کی مصروفیات بندے کی ہوتی ہیں یقینی طور پر کہ موت بندے کو یاد نہیں آتی. اگر کبھی کہیں کسی جگہ پر بندہ جا کر کسی جنازے میں شریک ہو جائے تو چند لمحے ہوتے ہیں کہ جو ایک دفعہ اس کو ڈراتے ہیں, اس کو خوفزدہ کرتے ہیں, اس کو اس کا انجام دکھاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح سے آج یہ شخص دنیا سے جا چکا ہے اور آج اس کی صورتحال اس طرح کی ہو چکی ہے کہ یہ بالکل لوگوں کا, آپ یہ کہہ لیں کہ لوگوں کے ہاتھوں مجبور ہو چکا ہے. نہ یہ اٹھ سکتا ہے, نہ یہ بیٹھ سکتا ہے, نہ یہ بول سکتا ہے. غسل کرنے کی باری ہے, غسل بھی دوسرے لوگ دیں گے. اب کسی جگہ جانا ہے, جنازہ جائے گا تو یہ چل کر نہیں جا سکتا, اور اس کے بعد پھر اس کو لے جا کر ایک اندھیرے گڑھے میں ڈالا جائے گا تو کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم مجھے اس انجام کی طرف نہ لے کر جاؤ, یہ جو میرے لیے تم نے گڑھا کھودا ہے اس گڑھے میں مجھے نہ ڈالو. اب نہ یہ بات کر سکتا ہے, نہ یہ بول سکتا ہے, اس کا زور جو ہے اب چلنا بند ہو چکا ہے. اب جو صورتحال ہے اب تو یہ بالکل لوگوں کے ہاتھوں مجبور ہے, بے کس ہے, لاچار ہے. وہ جو چاہیں گے اس کے ساتھ جو ہے وہ کر لیں گے, اور آخر کار ایک گڑھے میں ڈال کر 6 فٹ کا ایک گڑھا ہو سکتا ہے کہ یہ ارب پتی ہو سکتا ہے کہ یہ کھرب پتی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس جائیدادوں کی قطاریں ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس لمبے لمبے بینک بیلنس ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس ملازمین کی اور خدام کی بہت بڑی بڑی قطاریں ہوں. لیکن یاد رکھیں نہ یہ قطاریں
نہ یہ ملازم، نہ یہ بنگلے، نہ یہ گاڑیاں، نہ یہ بینک بیلنس، نہ یہ روپیہ پیسہ، نہ یہ جائیدادیں، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو آج اس کو یہاں جانے سے بچا لے، یہاں جانے سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں موت نے آنا ہے، اہمیت سب سے بڑھ کر اس بات کی ہے کہ آپ کو کس حالت میں موت آتی ہے۔ سب سے زیادہ اہم ترین بات یہی ہے، آپ روزانہ خبریں سن رہے ہوتے ہیں، ہسپتالوں میں چلے جائیں، ان کے ایمرجنسی وارڈ سے ان میں چلے جائیں، جو سب سے بڑا ہسپتال، سب سے اچھا ہسپتال، سب سے زیادہ خرچہ کروانے والا ہسپتال، سب سے اعلیٰ تعلیم یافتہ جو ڈاکٹرز ہیں، جو عملہ ہے، اس کو اپنے اندر رکھنے والا ہسپتال، میں دعویٰ کر رہا ہوں وہاں جائیے، وہاں پر آپ کو موت زیادہ دکھائی دے گی، وہاں پر آپ کو لاشیں زیادہ دکھائی دیں گی، وہاں لوگوں کی مجبوریاں بے تحاشا دکھائی دیں گی۔ کبھی باپ کی مجبوری ہوگی، بیٹے کی لاش اٹھا رہا ہوگا، کبھی بیٹے کی مجبوری ہوگی، باپ کی اور ماں کی لاش اٹھا رہا ہوگا۔ وہاں کسی بھی قسم کا زور بندے کا نہیں چل رہا ہوتا۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ کس حالت میں بندہ اس دنیا سے جا رہا ہے اور کیا جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ یاد رکھیں سب سے زیادہ اہم ترین بات یہی ہے۔ تین بات آپ نے پچھلے دنوں یقینی طور پر ان کی بات سنی ہوگی۔ ہمارا ایک بھائی اندرون سندھ میں شہید ہوتا ہے، دہشت گرد گولیاں مارتے ہیں، نوجوان آدمی ہے، زیادہ سے زیادہ 40 سال عمر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، 3 بچوں کا باپ ہے۔ جب گولی ماری جا رہی ہے تو چھوٹی بچی جو ہے وہ برابر میں موجود ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، لیکن جو قتل کرنے والے تھے نہ انہوں نے اس کی نوجوانی دیکھی، نہ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی بچی کو دیکھا، اور اس کو گولیاں ماری، اور اس کے بعد جرم بتایا گیا کہ یہ اللہ کے دین سے محبت کرتا تھا، یہ اس ملک سے محبت کرتا تھا، یہ اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں میں سے تھا۔ ایک موت یہ بھی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سنا راولا کوٹ میں واقعہ ہوتا ہے، نماز فجر بندہ پڑھتا ہے، اور نماز فجر پڑھ کر ابھی صف پر بیٹھا ہوا ہے، اذکار کا سلسلہ جاری ہے کہ ایک شقی القلب آتا ہے اور آنے کے بعد اس کے سر پر فائر کرتا ہے۔ یہ کون بندہ تھا؟ اس کا والد مقبوضہ کشمیر میں شہید ہوا، اس کا بھائی جو ہے مقبوضہ کشمیر میں شہید ہوا، اور اس کے بعد یہ تیسرا فرد ہے، اور اس کا جرم بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے دین سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، اللہ کے دین کی خدمت ہے۔ سر میں گولیاں مار دی گئیں۔ جب آپ اس کے لیے پڑھیں گے تب بھی آپ کو پتا چلے گا کہ عمر یہی ہے، لگ بھگ 40 سال یا اس سے کم، اس سے زیادہ عمر نہیں ہے۔ اور پھر جس شہر میں آپ رہتے ہیں، جس شہر کے رہنے والے آپ ہیں، اس میں آپ نے 2 دن پہلے خبر سنی تھی، جامعہ ابی بکر کے مدیر ہیں، ضیاء الرحمن مدنی ان کا نام ہے۔ آپ نے سنا کہ کس طرح جو ہے بہیمانہ انداز میں ان کو گھیر کر، ان پر فائرنگ کر کے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ان کو بھی گولیاں ماری جاتی ہیں۔ جس سے چاہے مل لے، جس سے چاہے پوچھ لے، جس کے ساتھ جا کر جو ہے وہ بیٹھ جائے اور جا کر سوال کرے، کوئی زمین کا جھگڑا ہے، کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے، کوئی مال و دولت کا مسئلہ ہے، پوچھا جائے کہ کہیں کسی جگہ پر وہ عہدے کے، بڑے عہدے کے اگر جو ہے وہ طلبگار تھے تو بتایا جائے، پھر پتا چلے گا کہ مسئلہ وہی ہے کہ اللہ کے دین سے محبت کرتے تھے، اللہ کے دین کی خدمت کرتے تھے، اور اس اللہ کے دین کی محبت اور اللہ کے دین کی خدمت کے جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جرم میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ اب یہ 3 اموات ہیں، 3 اموات۔ یقینی طور پر بندہ سوچتا ہے، بندہ بیٹھ کر بات کرتا ہے، بندہ آرگومنٹ کرتا ہے، ایسے کر لیتے 4 جو ہیں وہ محافظ ساتھ میں موجود ہوتے، سیکیورٹی کا بندوبست کر لیا جاتا۔ یہ بڑے بڑے سربراہان مملکت بڑی سیکیورٹی لے کر چلتے ہیں، بڑے لوگوں کو لے کر چلتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں موت ان کو بھی آتی ہے، موت ان کو بھی آ کر رہتی ہے۔ دنیا میں جو سب سے زیادہ
محفوظ جو آپ یہ کہہ لیں کہ قلعے ہیں ان میں جو لوگ بند ہوتے ہیں موت ان کو بھی آتی ہے. یاد رکھے موت سے بچنا کسی بھی طور ممکن نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ اصل بات کیا ہے کہ آپ کو کس حالت میں موت آتی ہے اس کا خیال کرنا ضروری ہے. آج کے حالات میں یہ جن حالات کا آپ سامنا کر رہے ہیں، جن حالات کا آپ سامنا کر رہے ہیں، واویلا بہت زیادہ ہے، شور شرابہ بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں ہماری مجلس میں ہونے والی بات، اس کی کیفیت کیا ہے. اور معذرت کے ساتھ بات کروں گا، ہر طرح کے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. بے شمار لوگوں کے مسائل چل کر ہماری طرف آ رہے ہوتے ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں سب سے زیادہ واویلا کرنے والا میں نے ان لوگوں کو پایا جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس جائیداد ہے، جو آج بھی اچھے گھر میں رہتے ہیں، جو آج بھی اچھی گاڑی میں چلتے ہیں، جو آج بھی گھر پر اپنی مرضی کا دسترخوان سجاتے ہیں، جو آج بھی اپنی مرضی کے ملبوسات پہنتے ہیں، جن کی کیفیات آج بھی بالکل اسی طرح کی ہے جس طرح ماضی میں تھی. ان سے پوچھ لیا جائے کیا کھا رہے ہو، وہی جو کھاتے تھے. کیا پہن رہے ہو، وہی جو پہنتے تھے. کس گھر میں رہتے ہو، اسی گھر میں جس میں پہلے رہتے تھے. کس گاڑی میں چلتے ہو، پہلے چھوٹی تھی اب بڑی ہو گئی ہے. اللہ کی قسم یاد رکھیں یہ جتنی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، یہ جتنی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، اس میں سب سے بڑا خدشہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہم سے چھن جائے گا. یہ جو موجود ہے اس میں کوئی کمی آ جائے گی اور آخر کار کچھ بھی ہمارے پاس باقی نہیں بچے گا. اور میں کہتا ہوں کہ سب کچھ آپ کے پاس باقی رہے، لیکن آخر کار وہ وقت آنا ہی آنا ہے کہ جس میں آپ سے یہ سب کچھ چھنے گا اور کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کو موت جو ہے وہ کس حالت میں آ رہی ہے. موت آ کر رہے گی، موت آ کر رہے گی. اب کس حالت میں موت آ رہی ہے یہ دنیا آج آپ دیکھ لیجئے. میری ترتیب اور اللہ کے دین کی ترتیب، میری ترتیب اللہ اور اس کے رسول کی ترتیب، اس کو اگر میں دیکھنا شروع کروں. میں ایک صاحب سے کہہ رہا تھا کہ یار میں ایک بات سوچتا ہوں کہ اگر میں جس کا کمزور ایمان ہے، جو کمزور عمل کا مالک ہے، جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر چلانے لگتا ہے، بلبلانے لگتا ہے، شور شرابہ کرنے لگتا ہے، اگر میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ موجود ہوتا اور میں اللہ کے نبی کے دور میں جنم لیتا تو میں ایک ناکام ترین فرد ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ آج میرے پاس بہت کچھ ہے، اس کے باوجود جو ہے اللہ اکبر اللہ کی طرف رجوع نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کی طرف رجوع نہیں، آخرت کا تصور نہیں، جہنم نہیں، جنت نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر معاملات کا جواب دینا اس کا تصور نہیں. میں تو سارا دن جو ہے وہ کاؤنٹنگ میں لگا رہتا ہوں، کیا آ گیا، کیا چلا گیا، کیا پڑ گیا، کیا کم ہو گیا. یاد رکھے یہ بڑھتا کم ہوتا رہے گا اور ایک لمحہ لگے گا کہ جس کے بعد کچھ بھی میرے پاس موجود نہیں ہوگا. کیا خیال ہے، کیا خیال ہے کہ اگر میں ساتھ ہوں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے مارے کھانا پڑیں گی، میرے گلوں میں رسیاں ڈلیں گی، مجھے تپتی ریت پر لٹایا جائے گا، میرے سینے پر بھاری پتھر رکھے جائیں گے، مجھے شیب ابی طالب میں لے جا کر محصور کیا جائے گا جہاں مجھے کھانے کو نہیں ملے گا، مجھے درختوں کے پتے کھانے پڑیں گے، مجھے بے سر و سامانی کے عالم میں چھپتے ہوئے ڈرتے ہوئے جو ہے مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کرنی پڑے گی. چھوٹی سی ریاست قائم کروں گا لیکن وہاں بھی بھوک کا سفر جو ہے وہ جاری رہے گا. اللہ اکبر. اور اس وقت تک جاری رہے گا کہ جب تک میں دنیا میں رہوں گا. کیا خیال ہے میرے محترم بھائیوں، اس ماحول میں میرے جیسا کمزور ایمان والا کوئی فرد موجود ہوتا، کامیاب ہوتا یا ناکام؟ جو آج میری کیفیت ہے اس کیفیت کو لے کر میں اپنے آپ کو اس
اس منظر نامے کا حصہ بناؤں جو مکے میں دکھائی دیتا ہے، جو مدینے میں دکھائی دیتا ہے، جس میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ابو بکر ہیں، جس میں عمر ہیں، جس میں عثمان ہیں، جس میں علی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل الصفہ ہیں، نبی کے ساتھ بھوک کاٹنے والے لوگ ہیں، نبی کے ساتھ ہر طرح کی پریشانی کا سامنا کرنے والے لوگ ہیں، اور زبان پر اس کے باوجود کوئی شکوہ شکایت موجود نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے، رب سے مانگیں گے، رب سے سوال کریں گے، رب کے سامنے جھکیں گے۔ بتائیں اس کے علاوہ کوئی اور چیز تھی؟ رات میں ایک صاحب سے ملنے کے لیے گیا، وہاں پر میں نے، آپ بھی اپنے ڈرائنگ رومز میں، اپنے آفیسز میں حالی کیا لگاتے ہیں؟ آیت قرآنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان۔ رات میں نے دیکھا کہ ایک آیت قرآنی لگی ہوئی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں نے اس بھائی سے کہا، رات کی بات ہے، کل رات کی، میں نے کہا کہ یہ آیت قرآنی دیکھی ہے جس کو لوگ آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، یہ آیت قرآنی پوری ایک داستان ہے۔ اس داستان کے دو حصے ہیں، ایک حصہ یونس کی قوم ہے علیہ السلام، اور دوسرا حصہ خود یونس علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے حصے میں جو قوم ہے بے راہ روی کا شکار ہے، گمراہی کا شکار ہے، اللہ کا نبی ان کے بیچ موجود ہے، بار بار ان کو روکتا ہے، ان کو کھینچتا ہے، گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، صراط مستقیم دکھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ رکتے نہیں ہیں، یہ چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ وقت آتا ہے کہ جس میں اللہ کا نبی یونس جو ہے وہ بالکل ان سے مایوس ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے راہ ہدایت پر آنے والے لوگ نہیں ہیں۔ عذاب کی بشارت سنائی، بستی کو چھوڑا اور نکل پڑے۔ اب یہاں سے دو داستانیں شروع ہوں گی، آپ دیکھ لیجئے کن کے ساتھ اٹھتے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ تعلق آج میں بنانا چاہتا ہوں۔ میرا فائدہ اور میرا نقصان وہ کس چیز کے ساتھ منسلک ہے، کون میرے لیے بہت معزز ہے، اور کون وہ ہے کہ جس کو میں بالکل جو ہے اللہ اکبر اپنی جو دوستوں کی فہرست ہے، جاننے پہچاننے والوں کی فہرست ہے، اس میں اٹھا کر سب سے پیچھے رکھتا ہوں۔ بات چل رہی تھی کہ ضیاء الرحمن صاحب نے اپنے ساتھ سیکیورٹی کیوں نہیں لی، بات چل رہی تھی دیگر علماء اپنے ساتھ سیکیورٹی لے کر کیوں نہیں چلتے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہر بندہ اس کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن جا کر مسجدوں میں نہیں جھانکتے، مسجدوں میں جو امام مقرر ہیں ان سے سوال نہیں کرتے، مسجدوں کے جو خادم ہیں ان سے سوال نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے گھر جو میرے ایمان کے تحفظ کا ایک بہت بڑا وسیلہ اور ذریعہ ہے، ان میں جو سسٹم ہے اس کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ ایک ٹائم کا جتنا میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتا ہوں، اتنی تنخواہ جس بندے کو میسر نہ ہو اس کو یہ کہا جائے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، 4 گارڈز تمہارے ساتھ ہونے چاہیے، ہاں جی تم نے اپنی جو ہے پوری فوج ساتھ لے کر چلنی ہے۔ اور میں کہتا ہوں آج دیکھ لیجئے سب سے بڑھ کر پاکستان میں نشانہ کن کو بنایا جا رہا ہے؟ اہل دین، اہل اسلام، قرآن والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والے، اللہ کے دین سے محبت کرنے والے۔ اور میں کہتا ہوں یاد رکھیں یہ اسی طرح سے چلیں گے، اسی طرح سے کام کریں گے، اسی طرح سے محنتیں کریں گے، اسی طرح سے مشقتیں کریں گے، اسی طرح سے چلتے چلے جائیں گے، اور چلتے چلتے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو پتا ہے اللہ کے فضل کے ساتھ کہ کچھ بھی کر لیا جائے موت نے آنا ہی آنا ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم، یونس چلے گئے، ایک دم جو ہے وہ فکر مند ہو گئے۔ ایک نیک صالح آدمی چھوڑ کر جا چکا ہے، بستی کو آپس میں چیمگوئیاں ہونا شروع ہو گئیں، آسمان پر امڑتا ہوا عذاب دکھائی دینے لگا۔ فوری طور پر فکر مند ہوئے، اور فکر مند ہونے کے بعد آج اس ملک پر عذابوں کے سلسلے مسلط ہیں۔ آج اس ملک پر نہ جانے کیا کیا جو ہے وہ عذاب آ کر جو ہے مسلط ہو چکے ہیں، برکتیں اٹھ چکی ہیں، اللہ کی رحمت جو ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم سے روٹ چکی ہے، لیکن ہمارا انداز
طور طریقہ کیا ہے؟ آج بھی بغاوتیں، آج بھی بیٹھ کر ایک ہی طرح کی بات، کن کی طرف رجوع ہے، کن کے سامنے جانا ہے، کن کے سامنے جھکنا ہے، کن سے جو ہے اللہ اکبر کشکول پھیلا کر سوال کرنا ہے۔ کاش کہ امت اس طرح جمع ہو، یہ پاکستان کے 97% مسلمان اس طرح جمع ہو جیسے یونس کی قوم نے فیصلہ کیا تھا۔ بچے نکلیں گے، بوڑھے نکلیں گے، مرد نکلیں گے، عورتیں نکلیں گی، جانور جوڑے جوڑے نکالے گئے، ایک بڑے میدان میں جا کر جمع ہوئے، ہاتھ اٹھا لیے گئے، اللہ اکبر، رونا شروع کیا گیا، گڑ گڑانا شروع کیا گیا، آنسو بہانے شروع کیے گئے۔ رجوع اللہ کی طرف ہے۔ اللہ ہم گناہگار، اللہ ہم ظالم، اللہ ہم سے غلطی ہوئی، اللہ استغفار کرتے ہیں، اللہ توبہ کرتے ہیں۔ تو اکیلا ہے جو اس کیفیت سے ہمیں نکال سکتا ہے، اس کے علاوہ اس دنیا میں ساری طاقتیں اور قوتیں جو اس وقت موجود ہیں وہ سب کی سب خود جو ہے تیرے ہاتھوں مجبور ہے، تیرے سامنے مجبور ہے۔ جا کر کھڑے ہوئے تھے، بتائیں اللہ رب العزت نے عذاب ڈال دیا تھا یا نہیں؟ ایک رخ ہے نا، دوسرا کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ یونس نکلے، اجازت نہیں لی تھی، اللہ رب العزت نے اٹھایا اور ایک مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ داستان ساری نہیں سنانا چاہتا، شکوہ تو بنتا ہے، شکوہ تو بنتا ہے۔ تیرے دین کی خدمت کی، بے لوث خدمت کی، محنت کی تیرے دین کے لیے، مشقت اٹھائی تیرے دین کے لیے۔ ہاں جی، یہ بالکل جو گمراہ لوگ تھے ان کے بیچ تو نے مجھ اکیلے کو بھیجا، دن رات محنت کرتا رہا، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ تیرے دین کے لیے میں دن رات، اللہ اکبر، جو کوشش ہے، جو کاوش ہے وہ میری جاری رہی۔ اور اس کے بعد اب جب یہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہے تھے تو میں باہر نکلا، اور اس کے بعد جو ہے مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے کہ مجھے لے جا کر مچھلی کے اس اندھیرے پیٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔ بتائیں شکوہ بنتا ہے یا نہیں؟ آج آپ اپنی کیفیت دیکھیں، میں اپنی کیفیت دیکھوں، صبح شام اپنی باتیں دیکھوں، اپنی مجالس دیکھوں، اور ان مجالس میں ہونے والی گفتگو دیکھوں، واللہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ایک تصور ہے جو آخرت کا مسلمان مومن کے ساتھ چلتا ہے، جہنم اور جنت کا جو مسلمان مومن کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ تصور جب کمزور ہو جائے تو پھر بات یہ میری یاد رکھ لیجئے گا، اس کے بعد وہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جو آج میں کرتا ہوں۔ یونس کو اٹھا کر مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا، شکوہ کیا جا سکتا تھا، بات کی جا سکتی تھی، ڈیوٹی پوری کی ہے، کام پورا کیا ہے، اتنی محنت کی ہے، اتنی مشقت کی ہے، لیکن یہ یونس ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، جانتے تھے کرنے والا کام کیا ہے، وہاں پر پڑھ رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تو معبود ہے، اور جب تو معبود ہے تو دنیا تو نے بنائی ہے، کائنات تو نے بنائی ہے، رزق کے خزانے تیرے پاس موجود ہے، دنیا میں جو ہوتا ہے تیرے حکم سے ہوتا ہے، ایک پتا تیرے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا، سمندر تیرے، دریا تیرے، صحرا تیرے، سب جو ہے ہر چیز، یہ کھیت کھلیان، ان میں اجنے جو ہے وہ اگنے والا اناج، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اعلان کر رہے ہیں سبحانہ کا تو پاک ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالم ہوں۔ اللہ کی قسم، جب مجھے اپنی غلطی، اپنی کوتاہی، اپنا جو ہے معاملہ دکھائی دینا بند ہو جائے اور میں یہ سمجھتا رہوں ہر چیز میرا حق ہے، لازماً مجھے ملنا چاہیے اور یہ سب کچھ میں لے کر رہوں گا، اور اس کے بعد نہ ملے تو میں شکوہ کرنا شروع کر دوں، تو سمجھ لے کہ میں کس جگہ پر کھڑا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں ایک آیت پڑھی تھی، یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا اللہ کی کتاب؟ یہ اللہ کی کتاب، موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان، ہاں جی، بنی اسرائیل کے سامنے کیا کہہ رہے تھے؟ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں ہے، معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑے دن رہو گے، تھوڑا دن فائدہ اٹھاؤ گے، اور اس کے بعد رخصتی کا وقت آ جائے گا، اور جب وقت رخصت آئے گا تو اللہ کی قسم نہ یہ بڑی گاڑیاں ہوں گی،
نہ یہ جم غفیر ملازمین کا ہوگا، نہ یہ سہولیات، نہ یہ آسائشات ہوں گی، وہی قبر کا گڑھا ہوگا، وہی سوال و جواب کی داستانیں ہوں گی. کسی کے لیے جنت کی کھڑکی کھلے گی، کسی کے لیے جہنم کی طرف سے کچھ کھل جائے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ کے حضور حاضری ہوگی، وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، وہاں پر سوال و جواب، وہاں پر حساب و کتاب، اور اس کے بعد پھر ایک ابدی حیات ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے فیصلہ ہوگا. اللہ کی قسم یہی بات اللہ کا نبی سمجھا رہا ہے کہ دیکھو میری قوم والو، یہ جو دنیا ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ جو ہے بہت معمولی کوئی چیز ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور پھر فرمایا اور یقیناً آخرت وہی رہنے کا گھر ہے. آخر کار ہم نے جا کر کہاں رہنا ہے؟ مومن مسلمان اس بات کو کبھی فراموش نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو. ہماری مجالس، لمبی دعوتیں اور دیگر معاملات، اللہ رسول کا ذکر نہ ہو، آج آخر کار آخرت کی بات نہ ہوتی ہو، جیسے آئے ویسے اٹھ کے چل دیے، ہنسی کیا، ٹھٹا کیا، مذاق کیے، اور بہت ساری چیزیں ہوئیں، اور اس کے بعد جا کر اپنے معمولات میں مشغول ہو گئے. یہ وہ ساری علامات ہیں جو بتا رہی ہوتی ہیں کہ مجھے موت یاد نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو. وجہ کیا ہے؟ موت یاد رہتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بندہ آخرت کا راستہ سیدھا اختیار کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی اس کی عملی تصویر ہے. آگے اللہ فرماتا ہے من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا. ہاں جی، جو بندہ جو ہے برائی کرتا ہے تو اسے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا. ہاں جی، یہاں کے دنیاوی ادارے نہیں ہیں، پھونس نہیں چلے گی، دھمکی نہیں چلے گی، سفارش نہیں چلے گی، پیسہ نہیں چلے گا، رشوت نہیں چلے گی، کوئی چیز نہیں چلے گا. جیسا بھی کام کیا ہے ویسا بدلہ مل جائے گا. ومن عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب. اور جس نے کوئی نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور بے حساب رزق دیے جائیں گے. حساب کتاب تیرے پاس ہے، رب کے پاس کوئی حساب کتاب نہیں. اللہ کہتا ہے کہ جو کافر ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا باغی ہے، دنیا کو سب کچھ سمجھنے والا ہے اور اسی کے لیے محنت کرنے والا ہے، اس کو اس کے عمل کے مطابق جو ہے بدلہ دے دیا جائے گا. اور جو دنیا کو آخرت کا گھر سمجھتا ہے، اس حوالے سے محنت کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت سناتا ہے اور بے حساب رزق کی بشارت سناتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے جتنی زندگی دی ہے ایمان والی ہو، اسلام والی ہو، اور اللہ جب موت عطا فرمائے تو مقبول شہادت کی موت عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ جزاكم الله خيرا كثيرا.